السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ مولانا وحید الدین خان کی کتاب اللہ اکبر سے ہے. پہلی کہانی کا عنوان ہے 60 کلومیٹر. جابر حسین ایک ریلوے گارڈ تھے. ان کی ملازمت کی مدت پوری ہو چکی تھی. 18 جولائی 1981 کو وہ اندور بلا سپور ایکسپریس لے کر روانہ ہوئے. یہ گارڈ کی حیثیت سے ان کا آخری سفر تھا کیونکہ اگلے دن 19 جولائی سے وہ ریٹائر ہونے والے تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا پورا نقشہ بنا رکھا تھا. ان کا خیال تھا کہ اب وہ اپنے اس نقشے کو زیر عمل لانے کے کنارے پہنچ چکے ہیں. ریلوے گارڈ کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی کے آخری سفر پر روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا، کل سے میری دوسری زندگی شروع ہوگی. یہ سفر جابر حسین کے لیے واقعی آخری سفر تھا اور اس کے بعد ہی ان کی دوسری زندگی شروع ہو گئی، مگر اس معنی میں نہیں جس میں کہ انہوں نے سمجھا تھا، بلکہ کسی اور معنی میں. ان کی ایکسپریس ٹرین اپنی منزل سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی کہ پیچھے سے آنے والی ایک مال گاڑی ان کی ٹرین سے ٹکرا گئی. گارڈ کا ڈبہ چکنا چور ہو گیا. جابر حسین فوراً ہلاک ہو گئے. ایک ریلوے افسر نے اس حادثے پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، 60 kilometers more and it would have been the end of his official journey. جابر حسین نے اگر 60 کلومیٹر اور طے کر لیا ہوتا تو ریلوے ملازم کی حیثیت سے ان کا سفر پورا ہو جاتا. انڈین ایکسپریس 18 جولائی 1981. یہی اس دنیا میں ہر آدمی کا حال ہے. ہر آدمی اپنی زندگی کو لمبی تصور کیے ہوئے ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا سفر 60 کلومیٹر کے بعد پورا ہوگا، مگر موت کا فرشتہ اس کو 60 کلومیٹر سے پہلے ہی پکڑ لیتا ہے. ہر آدمی موجودہ دنیا میں اپنی کل کی تعمیر کا ایک نقشہ لیے ہوئے ہے. اگر اچانک موت آ کر اس کو بتاتی ہے کہ اس کی کل اس دنیا میں شروع نہیں ہوتی جہاں 18 جولائی کے بعد 19 جولائی اور 19 جولائی کے بعد 20 جولائی کی تاریخیں آتی ہیں، بلکہ اس کی کل اس ابدی دنیا میں شروع ہوتی ہے جہاں دنیا کے کیلنڈر لپیٹ کر رکھ دیے جاتے ہیں. آدمی جہاں اپنے سفر کو ختم سمجھ رہا ہے وہیں سے اس کے حقیقی سفر کا آغاز ہوتا ہے. کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ دوسری کہانی کا عنوان ہے بے خبر انسان. آئیوری کوسٹ مغربی افریقہ کا ایک ساحلی ملک ہے. یہاں بجلی افراد کے ساتھ پائی جاتی ہے. گھروں اور دکانوں کی جگمگاہٹ کی وجہ سے اس کو افریقہ کا شوکیس کہا جاتا ہے. ٹائمز آف انڈیا 4 جنوری 1984. دسمبر 1983 میں اچانک وہ ایسا ملک بن گیا جہاں لوگ عالی شان ہوٹلوں میں موم بتی کی روشنی میں کھانا کھائیں اور گھروں اور دفتروں کو بھی موم بتی سے روشن کریں. آئیوری کوسٹ میں 92% بجلی کا رواج تھا، مگر بارش رک جانے کی بنا پر ڈیم سوکھ گئے اور اکثر ٹربائن چلنا بند ہو گیا. چنانچہ بجلی کی کٹوتی کا یہ عالم ہوا کہ بعض اوقات مسلسل 18 گھنٹے تک بجلی غائب رہی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صنعتی پیداوار گھٹ کر 35% رہ گئی. کمپیوٹر، الیکٹرک ٹائپ رائٹر، ریفریجریٹر اور اکثر بجلی سے چلنے والی چیزیں بند رہنے لگیں. بہت سے بڑے بڑے تاجروں نے اس اندیشے سے دفتر جانا چھوڑ دیا کہ کہیں وہ لفٹ میں اٹک کر نہ رہ جائیں. ایک تاجر نے اپنا حال بتاتے ہوئے نیو یارک ٹائمز کے نمائندے سے کہا کہ سال لہا سال سے میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے ایئر کنڈیشن مکان سے ایئر کنڈیشن کار میں اور پھر ایئر کنڈیشن دفتر میں جاتا تھا. میں نے کبھی یہ جانا ہی نہیں کہ حقیقتاً آئیوری کوسٹ کتنا زیادہ گرم ہے. For years I had gone from my air conditioned villa to my air conditioned car to my air conditioned office. I never realized just how hot it really is here. افریقہ جیسے گرم ملک میں ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں رہنے والا تاجر گویا ایک مصنوعی دنیا میں رہ رہا تھا. جب بجلی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اس وقت اس کو معلوم ہوا کہ اصل صورتحال اس کے برعکس تھی.
جس کو اپنے ذہن میں بطور خود فرض کیے ہوئے تھا۔ یہی حال زیادہ بڑے پیمانے پر تمام انسانوں کا ہے۔ انسان موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ جب انسان کی موت آئے گی، اس وقت اچانک اس کو معلوم ہوگا کہ یہ محض فریب تھا۔ اس نے امتحان کی آزادی کو استحقاق کی آزادی سمجھ لیا تھا۔ اس نے خدا کے اثاثے کو اپنا اثاثہ فرض کر لیا تھا۔ وہ اپنے اعمال کے لیے اللہ کے یہاں جواب دہ تھا، مگر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ وہ خواہ کچھ بھی کرے، کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں۔ کیسی لگی ہیں آپ کو آج کی دونوں کہانیاں؟ میں ان کی کتاب جب بھی پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ شروع کر رہی ہوں پڑھنا۔ ہر واقعے میں، ہر کہانی میں ایک سبق ہے۔ انہی کہانیوں سے ملتا جلتا ایک شعر: تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔